السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کی مجلس میں ہمارے چند بھائیوں اور بہنوں کی جانب سے جو پوچھے گئے سوالات ہیں، ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو سوال کیا ہے ہمارے عزیز، ہمارے شفیق حضرت مولانا محمد شفیق صاحب نے، اور وہ پوچھا ہے کہ مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی جو استعمال کرنے کی اجازت ہے تو اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں شریعت نے مردوں کو چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت تو دی ہے، لیکن اس میں کچھ حد بھی متعین کی ہے، مقرر کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرد صرف 4.5 ماشا یعنی 4 گرام 374 ملی گرام چاندی کا استعمال کر سکتا ہے۔ جو بھی وہ چاندی کی انگوٹھی پہنے تو اس کی مقدار اور اس کا وزن 4 گرام 374 ملی گرام سے زائد نہیں ہونا چاہیے، یعنی اتنی مقدار کی وہ انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال کیا ہے عزیزم شکیل انصاری نے۔ السلام علیکم، زید نے صدقے کی نیت سے کچھ رقم مسجد میں دی ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مساجد میں جو تعاون کیا جاتا ہے تعمیرات کے سلسلے میں، جمعہ کے روز یا کسی اور موقع پر، تو تعاون کرنا بہت بہتر چیز ہے۔ بلکہ مساجد کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر کرے، مسجد میں تعاون کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ تو تعاون کرنا بہت اچھی بات ہے، بڑھ چڑھ کر آپ کو حصہ لینا چاہیے۔ لیکن جو رقم آپ مسجد میں لگا رہے ہوں، اس وقت یاد ہونا چاہیے کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے آپ مسجد میں نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو صدقات واجبہ، جو آپ پر واجب صدقہ ہوتا ہے، وہ صدقہ نہیں دے سکتے۔ البتہ ایسے ہی صدقہ آپ نے دے دیا جو آپ پر واجب نہیں تھا، یعنی نفلی صدقہ دیا ہے، تو یہ رقم مسجد میں چل جاتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ عطیے اور امداد کی رقم ہی مسجد کے تعمیری کاموں میں، اسی طرح مساجد کی مصرف میں استعمال کی جائیں۔ اسی کے ساتھ ایک سوال ہے محترم الیاس قلم نوری صاحب کی جانب سے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بغیر وضو کے اذان دے سکتے ہیں یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان دینے کے لیے بہتر اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اچھی طرح وضو کر لیں، اس کے بعد میں ہی اذان دیں۔ لیکن کسی وقت آپ کو پتہ یہ چلے کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے اور وضو سے فارغ ہونے میں بہت زیادہ وقت درکار ہے، تو اس صورت میں مجبوری کی وجہ سے آپ بغیر وضو کے بھی اذان دے سکتے ہیں، لیکن اس کی عادت بنا لینا یہ بہتر نہیں ہے۔ مجبوری کی صورت میں آپ کو اجازت ہے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ پہلے وضو کر لیا جائے اور اس کے بعد میں اطمینان سے اذان دی جائے۔ اسی کے ساتھ محترمہ ماہین کا ایک سوال یہ ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بلی نے دودھ پی کر جھوٹا کر دیا ہے تو وہ دودھ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جی دیکھیے، بلی کے جھوٹے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر بلی نے کوئی نجاست کھا لی، کوئی چوہا کھا لیا یا کوئی مردار جانور کھا لیا، اس کے بعد فوراً اس نے دودھ میں یا پانی میں منہ ڈالا ہے، تو وہ دودھ یا پانی ناپاک ہو جائے گا، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر بلی نے کوئی ناپاکی نہیں کھائی، کوئی چوہا نہیں کھایا، اس کا منہ بالکل صاف تھا اور ویسے ہی اس نے پانی میں یا پھر دودھ وغیرہ میں منہ ڈال دیا ہے، تو اب اس جھوٹے کا استعمال کرنا آپ کے لیے ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، البتہ مکروہ ہے۔ اگر آپ کے پاس حیثیت ہے، مثال کے طور پر 1 لیٹر دودھ میں بلی نے منہ ڈال دیا ہے، آپ صاحب ثروت ہے، صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، تو پھر آپ یہ کام یہ کریں کہ وہ دودھ بلی کو ہی پلا دے یا کسی جانور کو پلا دے اور آپ فریش دودھ کا استعمال کریں۔ لیکن اگر آپ فقیر ہیں، محتاج ہے، آپ خود ضرورت مند ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے وہ دودھ استعمال کرنا جائز ہوگا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جو دودھ بلی نے جھوٹا کر دیا ہے وہ بلی کو ہی یا کسی اور جانور کو آپ پلا دیں اور آپ اچھا دودھ، فریش دودھ استعمال کریں۔ اسی طرح ایک سوال ہے شیرین فاطمہ کا کہ اگر
پیشاب کے چھینٹے چپل وغیرہ پر اڑ جائے تو پھر اس کو دھونے کے لیے صرف پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے یا پھر صابن وغیرہ سے بھی دھونا ضروری ہوگا؟ تو جی بالکل ضروری نہیں ہے۔ جہاں پر ناپاکی لگی ہے آپ اس ناپاکی کو پانی سے دور کر دیں۔ 1 مرتبہ پانی ڈالیں، 2 مرتبہ ڈالیں، 3 مرتبہ ڈالیں، تو جو چیز ناپاک تھی وہ پاک ہو جائے گی۔ البتہ صابن کا استعمال ضروری سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ نے نظافت حاصل کرنے کے لیے کپڑے دھو لیے ہیں، صابن کا استعمال کر لیا ہے، چپل دھو لیے ہیں، صابن کا استعمال کیا ہے تو بہتر ہے۔ البتہ طہارت کے لیے اور پاکی کے لیے صابن کا اور شیمپو وغیرہ کا استعمال کرنا ضروری سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک سوال ہے عزیزم کوثر جمال کی جانب سے کہ خضاب استعمال کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص جوان ہے اور جوانی کی حالت میں اس کے بال سفید ہو رہے ہیں تو کیا آدمی یہ جوان شخص خضاب استعمال کر سکتا ہے، یعنی بالوں میں کلر کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی تو اس کے بارے میں دیکھیے کہ حدیث میں خضاب لگانے کی اجازت ہے۔ خضاب کہا جاتا ہے بالوں میں کلر کرنے کو۔ اب کلر جب آپ استعمال کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی بھی عمر میں ہو، جوانی کی عمر میں ہو، بڑھاپے کی عمر میں ہو، بچپن کی عمر میں بھی بہت سارے لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کسی بھی عمر میں آپ کے بال سفید ہو جائیں تو آپ بالوں کو کلر کر سکتے ہیں، خضاب لگا سکتے ہیں، مہندی لگا سکتے ہیں۔ تو خضاب لگانے کی شریعت میں اجازت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خضاب کا استعمال فرمایا ہے، لیکن جو خضاب لگانا ہے یہ بلیک کلر کو چھوڑ کر، کالے کلر کو چھوڑ کر کوئی بھی خضاب آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ عام حالات میں مرد عورت دونوں کے لیے خضاب کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے، داڑھی میں بھی لگا سکتے ہیں، اسی طرح سر میں بھی لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جوان ہے یا بچہ ہے جس کو بالوں کی بیماری ہو چکی ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، تو ایسی جوانی کی حالت میں اور بچپن کی حالت میں یہ بلیک خضاب استعمال کر سکتا ہے۔ بعض فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن جوان آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ اب جوانی کی تحدید کیا ہوگی؟ اگر کوئی شخص 40 سال کا ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو جوان سمجھنے لگے تو اس صورت میں وہ جوان نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر بلیک کلر کی مہندی لگاتا ہے تو یہ دھوکہ دہی کا گناہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز منع فرمائی ہے کہ آدمی کالا خضاب نہ لگائے، تو کالا خضاب نہ لگانے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی دھوکے میں پڑ جائے گا۔ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے، 50 سال کی عمر کا ہے، 40 سال کی عمر کا ہے اور وہ کالے خضاب کا استعمال کرتا ہے تو اس صورت میں لوگوں کو ایک دھوکہ دینا ہو جائے گا کہ دیکھیے اتنی بڑی عمر کے شخص ہو چکے ہیں لیکن الحمدللہ ان کے بال کالے ہیں۔ تو بڑھاپے کی حالت میں کالے خضاب کا آپ استعمال تو نہیں کر سکتے، جوان شخص اور بچہ شخص کر سکتا ہے، اور یہ عمر متعین کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ جس علاقے میں ہیں، اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مرض ہے، ایسی کوئی بیماری ہے تو آپ اپنے نزدیکی علماء کرام سے رابطہ قائم کریں، اپنی حالت ان کو بتلائیں اور وہ جو رہنمائی کرے اس رہنمائی کے اعتبار سے آپ عمل کریں، انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ہماری ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی میں بہت زیادہ وسوسے کا شکار ہو جاتی ہے، کبھی طہارت کے بارے میں وسوسے انہیں گھیر لیتے ہیں اور کبھی کبھی وہ طہارت حاصل کرنے کے باوجود بھی مطمئن نہیں ہو پاتی، ان کا دل اطمینان نہیں کر پاتا کہ واقعتاً وہ پاک ہیں۔ تو جی دیکھیے، جس وقت آپ پاک ہو چکے ہیں، آپ نے اچھی طرح وضو کر لیا ہے، تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لے کہ شریعت نے جب آپ کو پاک تصور کر لیا ہے تو آپ پاک ہو چکے ہیں۔ بلا وجہ شک اور شبے کے پیچھے بھاگنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو آپ کے لیے نصیحت کے طور پر ایک بات یہ عرض ہے کہ آپ نماز کی حالت میں ہو یا بغیر نماز کے باہر کی حالت میں ہو، کہیں پر بھی شک اور شبے کو آپ اپنے پاس مت آنے دیں۔ شک اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اس کو جھٹک دے، اس کی طرف بالکل خیال نہ کرے اور پریشان نہ ہو، اور نہ ہی جو آپ نے نمازیں وغیرہ ادا کر لی ہے، جو طہارت کی ہے، جو وضو کی ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کی پریشانی میں اور افسوس میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، آپ نے جتنی حالات بتلائی ہے اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ فیل نہ کرے۔ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے
کیونکہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، میرے ساتھ بہت زیادہ تکلیف کا ایک معاملہ پیش آتا ہے کہ نماز کے دوران مجھ کو خیال گزرتا ہے کہ ہو سکتا ہے میری ریح یعنی ہوا خارج ہو چکی ہو، میرا وضو ٹوٹ چکا ہو، میری نماز فاسد ہو چکی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک نماز مت چھوڑو جب تک تم آواز نہ سن لو اور بدبو نہ سونگھ لو۔ یعنی صرف شک کی وجہ سے آپ اپنی نماز کو فاسد سمجھو، اپنے وضو کو ٹوٹ گیا ہے اس طرح سمجھو، یہ صحیح نہیں ہے۔ شک جب تک یقین میں تبدیل نہ ہو اس وقت تک کوئی حرج نہیں ہے۔ واقعتاً اگر نماز آپ نے بلا وضو پڑھی ہے تب آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے، صرف آپ کو شک ہو رہا ہے، حالانکہ آپ نے کہا کہ کئی مرتبہ آپ نے وضو کر لیا، تو کئی مرتبہ وضو کرنا تو بہت دور، صرف ایک مرتبہ بھی آپ وضو کر لیتے ہیں اچھی طرح، جو چاروں اعضاء ہے، 3 اعضاء کو دھویا جاتا ہے، ایک عضو یعنی سر کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، یہ 4 فرائض جب آپ اچھی طرح ادا کر لیتے ہو تو 100% آپ کا وضو درست ہو جاتا ہے۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اگر آپ نے ان اعضاء کو دھویا ہے اور 1 مرتبہ مسح کیا ہے تو پھر سنت کے اوپر بھی آپ نے عمل کر لیا ہے، تو کسی قسم کے شک میں اور ڈاؤٹ میں نہ پڑے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ واقعتاً میرا ایک عضو دھونا رہ گیا ہے یا واقعتاً میں نے عصر کی نماز بلا وضو پڑھ لی ہے۔ جس وقت آپ کو ایسا یقین ہو جائے تو اس وقت آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، آپ کا وضو نہیں ہوا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال جب تک شک آپ کے سر پر منڈلاتا رہے گا اور آپ شک کے پیچھے دوڑتے رہو گے اس وقت تک کوئی علاج ہونے والا نہیں ہے۔ تو شک کو دور کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، اس کا کثرت سے ورد کیا کرے۔ شیطان جب آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ ڈالے تو اس کو دھتکار دے، لا حول پڑھ لے اور اس کے بعد جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر کنسسٹ کرتے رہیں، اس کے اوپر توجہ دیتے رہے، انشاءاللہ یہ بیماری اور یہ وسوسہ دور ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارے ایک عزیز نے سوال یہ کیا ہے کہ شیئر مارکیٹ میں وہ پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ رہبری فرمائیں۔ تو دیکھیے، شیئر مارکیٹ میں آپ پیسہ لگا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس میں کل 5 چیزیں موجود ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کمپنی جس میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ کمپنی کسی حرام کاروبار میں ملوث نہ ہو۔ ظاہر بات ہے جب آپ شیئر مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کر رہے ہو، جس کمپنی کے اندر آپ مال انویسٹ کر رہے ہو تو اس کا پورا بایو ڈاٹا آپ کے پاس ہوگا، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کمپنی آپ کا پیسہ کہاں پر انویسٹ کرے گی۔ اگر حلال کاموں میں، حلال تجارت میں انویسٹ کرتی ہے تو آپ بالکل اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اگر وہ حرام شیئرز خریدتی ہے، حرام کاموں کے اندر اپنا پیسہ لگاتی ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ نہ جڑیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کمپنی کے تمام اثاثے، اس کی تمام پراپرٹی صرف نقد رقم کی شکل میں نہ ہو بلکہ اس کے آفیسز ہو، اس کے فیکٹری ہو اور اس کا ایک وجود بھی زمین کے اوپر ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کمپنی کا حرام کاموں میں ملوث ہونا ثابت ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جس کمپنی کے اندر پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں یا پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہوں اور یہ کچھ مال حرام کاموں میں بھی ڈال رہی ہے، کچھ پیسہ حرام کاموں میں انویسٹ کر رہی ہے، تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کے بعد آپ وہاں سے واک آؤٹ کر لیں، آپ وہاں سے پیچھے آ جائیں۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نفع کا جتنا حصہ سودی کاروبار سے حاصل ہوا ہو اس کو بلا نیت ثواب فقراء وغیرہ پر صرف کر دیا جائے۔ جو پیسہ آپ کو آپ کی محنت کا مل رہا ہے آپ اتنا لے سکتے ہیں، لیکن جو رقم آپ کو زائد مل رہی ہے، سود کے نام پر مل رہی ہے، تو آپ یہ سودی رقم نہیں لے سکتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جس کمپنی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو تو جس وقت آپ جڑنے کی کوشش کریں تو یہ جڑنا صرف نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان میں برابر کے شریک ہونے کے لیے نہ ہو، بلکہ آپ کمپنی کے پارٹنر بن جائے، 10% بنے، 2% بنے، جتنا بھی % آپ بننا چاہتے ہیں تو کمپنی کے پارٹنر بن جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس شیئرز کو آپ خرید رہے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے، آپ کے قبضے میں آ جائے۔ صرف ایسا نہیں کہ آپ نے انویسٹ کر دیا ہے، شیئر کے مالک آپ نہیں ہیں، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔
جس شیئر کو آپ خرید رہے ہو، خریدنے کے بعد آپ اس پر قبضہ بھی کریں، قبضہ کرنے کے بعد اب اس کا نفع، اس کا نقصان، اس میں آپ برابر کے شریک ہو سکتے ہیں، اس میں آپ تصرف کرنے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اگر موجود ہوں، یعنی یہ کل 5 چیزیں آپ وہاں پر دیکھیں، یہ 5 چیزیں موجود ہو، سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر آپ اس میں کام کریں۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ رہی ہے تو پھر آپ ایسی کمپنی میں انویسٹ کرنے سے دور رہیں۔ ویسے بھی شیئر مارکیٹ ایک سٹہ بازی کا کاروبار ہوتا ہے عام حالات میں، تو جو بھی آپ کام کر رہے ہوں سوچ سمجھ کر کام کریں۔ جو لوگ اس میں ماہر ہیں ان لوگوں سے کنسلٹیٹ کریں اور ان لوگوں سے رائے مشورے کے بعد ہی آپ کوئی قدم اٹھائیں۔ اسی کے ساتھ عزیزم حافظ ابو حنظلہ صاحب کا ایک سوال یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو جی دیکھیے، عام حالات میں پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پوسٹ مارٹم میں انسان کے اعضاء کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ انسان جس طرح اپنی زندگی میں قابل احترام ہوتا ہے ویسے ہی مرنے کے بعد بھی قابل احترام ہوتا ہے۔ تو عام حالات میں جب کہ کوئی خاص ضرورت نہ پیش آئے اس وقت تک کسی بھی شخص کا پوسٹ مارٹم کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسی خاص صورت پیش آ جائے جس میں پوسٹ مارٹم کرنا بالکل ضروری ہو جاتا ہو، یہ حکومت کی طرف سے بھی یا پھر لوگ خود تقاضا کرے کہ نہیں اس شخص کا پوسٹ مارٹم کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ بہت سارے راز جو کہ پوشیدہ ہے وہ سب پوسٹ مارٹم کے ذریعے ہی پتہ چلیں گے، اور ان رازوں کا پتہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس صورت میں مخصوص صورتوں میں پوسٹ مارٹم کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہوگی، اور وہ بھی صرف اتنے ہی اعضاء کی جتنے اعضاء کا پوسٹ مارٹم کرنے سے تمام واقعات اور تمام حالات صاف ہو سکتے ہو۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔